الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمان کے اچھے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اچھا اور برا جو بھی میرے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور ایک مومن کو اس کے اوپر کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی تھی۔ ایمان کے تقدیر کے مراتب ذکر کیے تھے، تقدیر کی قسمیں ذکر کی تھیں، اور پھر اس کے بعد آخر پہ چند سوالات تھے۔ ان سوالات میں سے جو پچھلی مجلس میں ہم نے سوال پیش کیا تھا، اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مکروہ تقدیر جو مجھے ناپسند ہے یا میری مرضی کے خلاف رب کی طرف میرے اوپر واقع ہوا ہے تو مجھے کیا بولنا چاہیے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اگر میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا میری سستی کی وجہ سے یا میری کسی کمی کی وجہ سے میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو مجھے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے یا رب ذوالجلال کے اوپر ناراض ہونا چاہیے؟ مجھے اپنے آپ کو تو ملامت کرنا چاہیے، لیکن مومن کو کبھی بھی اپنے اللہ ذوالجلال کے اوپر ناراض، میری غلطی کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے ایک چیز واقع ہو گئی ہے اور اللہ نے اسے چاہ دیا ہے میرے لیے، تو مجھے کبھی بھی اپنے اللہ پر ناراض، مجھے اللہ پر پھر بھی راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے میری اور چونکہ اس میں میری غلطی بھی موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ اگر انسان کو اس کی تقدیر دکھا دی جائے خواب کے اندر کہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ اس لکھے کے خلاف کر سکتے ہیں؟ جی آپ کہ نہیں، چونکہ ایسے لکھا ہوا ہے میں اس کے الٹ کروں؟ جی نہیں کر پائیں گے، آپ اس کے خلاف نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم عدلی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم عدلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم سچا ہے، اور اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں۔ تو لہذا اگر آپ کو دکھا بھی دیا جائے کہ آپ کے رستے میں یا ایک ہفتے میں یہ مصیبتیں آنے والی ہیں، تو آپ تقدیر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تقدیر نہیں بدل سکتی، کیونکہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے قلم خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، یعنی یہاں اگر وہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق آپ کے وہ نیکی یا بدی اگر لکھ دی گئی ہے، کیا یہ مٹ سکتا ہے کہ نہیں مٹ سکتا؟ یہ توبہ کے بعد مٹ سکتا ہے، لیکن وہاں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ مسئلہ بھی یاد کریں۔ پھر ہم نے یہ سوال بھی پچھلی مجلس میں کیا تھا، کیا لکھا ہوا میرے کرنے کے مطابق ہے یا میرا کرنا لکھے ہوئے کے مطابق ہے؟ دونوں، میرا کرنا لکھے ہوئے کے مطابق ہے اور لکھا ہوا میرے کرنے کے، چونکہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو میں نے کرنا تھا اور اللہ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھا ہے، تو دونوں برابر ہے، کوئی بھی ایک دوسرے سے سبقت، نہ میرا کرنا لکھے ہوئے سے سبقت لے جا سکتا ہے، نہ اللہ کا لکھا ہوا میرے کرنے پہ سبقت لے جا سکتا، دونوں برابر ہیں۔ جو میں نے کرنا تھا وہی اللہ نے لکھا ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو پھر جب آپ تبدیل نہیں کر سکتے لکھے ہوئے کو، آپ کو خواب میں دکھا دیا اگلے ہفتے کی تقدیر ساری کی ساری، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، ویسے تو اللہ نے دکھائی نہیں تقدیر، دکھائی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی اپنی ذاتی تقدیر کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے دکھائی بھی نہیں اور دکھانی بھی نہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر دکھا دی جائے تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے الٹ نہیں چل سکتا، آپ اس کے مخالف نہیں چل سکتے، جو ہونا ہے وہ اللہ کی آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی دکھا دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں کیا حکم ہے؟ وہ حدیث پڑھی تھی، اعملوا فکل میسر لما خلق، آپ کا کام اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا، آپ نے سبب جو آپ رزق کمانے کا سبب ہے
یعنی آپ کی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ مجھے پرسوں اتنے پیسے ملنے ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے؟ آپ کہ نہیں، چونکہ میں نے تقدیر میں دیکھ لیا ہے کہ فلاں تاریخ کو مجھے اتنے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جانے ہیں، تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں؟ جی نہیں، آپ نکلیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ اعملوا، یہی بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو علم بھی ہو جائے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو شریعت کی طرف سے حکم ہے، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کریں، آپ اپنے ایکشن میں رہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، آپ رزق ڈھونڈنے کا اسباب، رزق تلاش کرنے کے اسباب اختیار کریں، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اللہ آپ کے لیے میسر کر دے گا، اللہ آسان کر دے گا۔ تو میری ذمہ داری یہ چابی ہے تقدیر کو سمجھنے کی کہ آپ کا کام عمل کرنا ہے، آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کا کام اٹھنا ہے، آپ کا بیٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں۔ اعملوا فکل میسر لما خلق، جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ تو اسباب اختیار کرنا، اگرچہ میں علم بھی ہو جائے کہ یہ میرے لیے مقدر اور مکتوب ہے، لیکن یقین یعنی ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں محنت کرنے کا اور کام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جمعے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں کیا کرو؟ پھیل جاؤ۔ حج کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب جاؤ حج پہ تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ہمیں اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا ہے، محنت اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا، وہ شریعت کی طرف سے مجھے عمل کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ زندگی گزارنے کے اسباب کو پورا کرنے کے لیے بھی میں نے محنت کرنی ہے، اور آخرت کے لیے بھی میں نے محنت کرنی ہے، میں نے عمل کرنا ہے اور میں نے کوشش کرنی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ لکھا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو چھپا کے رکھا اور کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور جیسا کہ پہلے جو مصر کے بادشاہ کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب اسے خواب کی صورت میں دکھا دیا گیا تھا کہ آئندہ سال جو ہے نا وہ قحط کے سال ہوں گے، پھر اس کے بعد بارشوں کے اور برکت کے سال ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی تھی، تو یقیناً وہ اس خواب کی تعبیر کے طور پہ صرف اسباب اختیار کر سکا تھا، اس کے علاوہ وہ مزید کچھ تبدیل نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ تھی ہماری تقدیر کے حوالے سے چند گزارشات۔ کچھ لوگ تقدیر کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تقدیر کے اوپر کچھ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور بچتے ہیں۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقدیر میں زیادہ گہرائی کی جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم تقدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، اس قدر تو کم از کم ہمیں تقدیر کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو لکھا ہے میرے رب نے ہماری تقدیر میں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور جس وجہ سے ہمیں ٹینشن آتی ہے اس کو سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں اور اس کو سمجھنا ہی نہیں تو اس کو ایمان کا رکن قرار دینے کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس کے سمجھنے سے اور اس پر غور کرنے سے اور اس پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے اور انسان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا یہ انسان کی زندگی اس کے مطابق چلتی ہے اور اس کے سارے تصرفات اس کے مطابق ہے، تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ وہ اس قدر اس تقدیر کے معاملے کو سمجھے کہ جس کے ساتھ اس کی زندگی میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے اللہ کے کسی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عام طور پہ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی آفت مصیبت میں آ گیا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، اللہ نے میرا بیٹا ہی فوت کرنا تھا۔ کوئی زیادہ نقصان ہو جائے تو بعض کا انسان بے صبری کرتے ہوئے اور تقدیر پر ایمان نہ رکھتے ہوئے ایسے جملے بول دیتے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بندے کو تقدیر کا فہم نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو کوستے رہنا، اندر میں کوڑتے رہنا، بہت ساری ایسی مصیبتیں ہیں، جلتے رہنا، اور دیکھا کچھ لوگوں کے چہروں کے اوپر، حالانکہ وہ 1000-1200 کما رہے ہوتے ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن
جلتے رہنا، سکے بھائیوں سے لوگ جلتے رہتے ہیں، سکی بہنوں سے لوگ جلتے رہتے ہیں۔ حسد کی بیماری کی وجہ یہی ہے کہ میرا تقدیر پر ایمان وہ اتنی ترقی کیوں کر گیا، وہ اس قدر بڑا۔ اگر وہ پڑھنے اور محنت کرنے کے بعد اس کو اچھی نوکری مل گئی آپ کے سگے بھائی کو، تو اب اس کے اوپر جلنے کی ضرورت؟ اگر آپ جل رہے ہیں اس کے اوپر اور آپ حسد کا شکار ہیں تو یہ خرابی ایمان بالقدر میں ہے نا۔ میں اگر مزدور ہوں، نہیں پڑھ سکا، تو مجھے اپنے اللہ کے اوپر راضی رہنا نہیں چاہیے، مجھے اپنے اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ میں اگر مزدوری کر رہا ہوں یا دھوپ میں کام کر رہا ہوں یا کوئی مشقت والا کام کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے اس بڑے بھائی یا اپنے کسی قریبی عزیز یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اسے برکت دے دیتا ہے، جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باعث برکت بنا دیتا ہے، تو مجھے اس کے اوپر اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ میں منفی سوچوں اور میں اپنے اللہ کے اوپر ناراض ہوتا رہوں کہ اللہ نے میرے لیے ایسے کیوں کیا ہے، میری قسمت میں ایسے کیوں۔ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اور وہ میرا کام ناکام ہو جاتا ہے، میں جو دکان کھولتا ہوں وہی مجھے بند کرنی پڑتی، مجھے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر ہوتا ہے ایسے تو میری تقدیر میں ایسے لکھا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صبر کرنا چاہیے۔ میرے اس صبر کے اوپر میرا رب مجھے جنت میں کیا دینے والا ہے، یہ تو میرے تصور سے بارے، مجھے نہیں پتا کہ میرے صبر پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ میری اولاد اگر نہیں ہو رہی تو مجھے بجائے اپنے آپ کو کوسنے کے اور بجائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور بجائے اپنے آپ کو اندر سے گھائل کرنے میں اور اندر ہی اندر سے انسان اپنے آپ کو کھاتا جائے، تو بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ اور رب ذوالجلال نبی کریم فرماتے ہیں اگر مالک الملک کسی کی دو آنکھیں چھینتا ہے نا تو آنکھوں کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ کسی کی محبوب چیزیں اگر میں دو لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ اگر میں 5 بیٹوں سے یا 4 بیٹیوں سے یا 2 بیٹوں سے یا 2 بیٹیوں سے محروم ہوں تو مجھے اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور اپنے رب سے خیر کی امید۔ اور ممکن ہے مجھے اس سلسلے میں جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا رب مجھے بیٹا دے دے، یا رب مجھے اولاد دے دے، یا رب مجھے صاحب اولاد کر دے، تو آپ کا یہ مانگنا عبادت لکھا جائے کہ نہیں لکھا جائے گا؟ یہ عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے یہی عبادت کروانا چاہتا ہے اور اس عبادت کے سلسلے میں آپ کو جنت دینا چاہتا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، مثبت پہلو یہ، اور ایک یہ ہے کہ نہیں کیا وجہ ہے یار، کیا مسئلہ ہے، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے رہا۔ یہاں ایک سنائیہ میں ساتھی تھا ہمارا، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اتنا پریشان، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے اللہ نے ہمیں بیٹی دی کیوں ہے؟ آپ واللہ کفر تک، اس کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا تھا، مجھے نہیں بیٹی چاہیے تھی۔ تو یہ خرابی ہمارے معاشرے میں، اور اب بھی اگر بچی پیدا ہو جائے تو کوئی کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کے لیے اسرائیل لیں گے، ہائر کریں گے، لمبا چوڑا بڑا فنکشن کریں گے، لیکن بیٹی پیدا ہوگی تو حقیقت بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ خرابی کہاں ہے؟ یہ ایمان بالقدر کی خرابی میرے عزیزوں، یہ ایمان بالقدر کی خرابی ہے۔ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا اور نہ دینا اور دونوں دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اسی طرح ہونا ہے۔ میں اسباب اختیار کر سکتا ہوں، اسباب میں سے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، میں تیسری شادی کر سکتا ہوں، میں چوتھی شادی کر سکتا ہوں، اسباب اختیار کر سکتا ہوں، لیکن اولاد کے اوپر رب سے ناراض ہونا یہ میرا کام، سمجھ آئی بات کی؟ اسباب اختیار کرنا میرا کام، لیکن سب اسباب کے باوجود بھی اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو پھر مجھے آزمائش اور امتحان اور ابتلا اور پھر مجھے صبر کرنا چاہیے۔ وبشر الصابرین، پھر بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدر کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے اوپر بات انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔